رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے. ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ. دوستو پچھلے جمعہ پہ ہم نے جو موضوع رکھا تھا وہ تھا مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ، آپ کی بات سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات کی بھی قدر کیجئے، آپ کی بات کی بھی قدر کیجئے، آپ کی ذات سے بھی محبت کیجئے، آپ کی بات سے بھی محبت کیجئے، آپ کی ذات کو بھی سب سے افضل جانے، آپ کی بات کو بھی سب سے افضل جانے. جیسے ہم آپ کی ذات کو سب سے اعلیٰ و عرفہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی بات کو بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ ماننا یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. مگر لوگوں میں تفرقے بازی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی احادیث کو، آپ کی بات کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی. اپنے اپنے گروہ کے سربراہ کی بات کو جیسے اہمیت دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ بھی امتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی. ایک طرف نبی علیہ السلام کی ذات ہو اور تمام مخلوقات دوسری طرف ہو تو ان سب سے بڑھ کے محبت نبی علیہ السلام کی ذات سے کی جائے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. ایسے ہی اگر نبی علیہ السلام کی بات ایک طرف ہو، تمام علماء، مفتیان، ائمہ دین کی بات ایک طرف ہو، سب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، نبی علیہ السلام کی بات کو اہمیت دی جائے. اور نجات کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی بات کو ہی اہمیت دیں گے تو کامیابی ملے گی. نہیں ضرورت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا جو شخص مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بعد کہ اس کے پاس آپ کی بات پہنچ جائے، اس کے باوجود اس کی وہ مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو رستے کو چھوڑ کے اب علادہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف منہ کر لے گا ہم اسی کو اسی طرف پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے اس کے لیے. دوستو، جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کہ رستے کو چھوڑ کے کسی دوسرے رستے کا انتخاب کرتا ہے، اپنے مولوی مفتی کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اپنے پیر کی بات کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ شخص وہ اس غفلت میں ہے اور اس گمراہی میں ہے کہ وہ شخص جنت کا راستے پہ نہیں ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص اپنی بات کو کسی امتی کی بات کو اہمیت دے گا، نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت میں کوئی یاد کر لے، وہ یقین کر لے تو اللہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام ایسی کوئی بات چھوڑ کے نہیں گئے جو لوگوں کو بتائی نہ ہو کہ جو جنت کے قریب کرنے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ جہنم سے دور کر دے۔ اس لیے دین اسلام مکمل ہو چکا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اب تک ہر بات پہنچ چکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یأتین علی امتی، میری امتیوں میں ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، ما اتی بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل مطمئن نہر بالنہر کی ایسے پیروی کریں گے کہ جہاں پر اپنے قدم کر لیں اپنے قدم حتی انسان منکم من اتی امه علانیۃ، حالانکہ ان میں سے کوئی اگر اپنی ماں کے پاس گیا علانیہ طور پہ، فَإِذَا كَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میرا امتی بھی، میرے امتیوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے تو ان کی پیروی کریں گے، ان کے اسی طرح وہ بھی اپنی ماں کے پاس جائیں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، فرمایا بنی اسرائیل نے آپس میں تفرقے کر کے 72 فرقے بنائیے، سارے کو امتی 73 ملت، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، ان لوگوں کے نار تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت ہوگی جو حق سے ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس راستے میں میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہ رستہ ان کا ہوگا، وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ رستہ ہوگا ان لوگوں کا۔ آج دیکھ لو، غور کرو، کون لوگ ہیں جو اس بات پہ عمل کر رہے ہیں جس بات پہ اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ چل رہے تھے۔ میرے دوستو، کون ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ یہ عمل نہیں کرتے تھے لہذا ہم یہ عمل نہیں کریں گے؟ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نکاح کرتے تھے جس میں نہ مہندی ہوتی تھی نہ رسمیں ہوتی تھی، سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ کیا ہم نبی علیہ السلام کی اس رستے پہ چل رہے ہیں؟
اگر کوئی فوت ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تو یہ ملتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا، جس گھر میں فوتگی ہوتی ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا۔ فکر میں ہوتے مسلمان کہ فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، ان کو تو ہوش نہیں ہوگی، خبر نہیں ہوگی، پریشانی میں ہے، ان کے لیے ہم کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کھانا کھانے جاتے ہیں مرد والے گھر پہ، کیا یہ ہم سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تو 5 نمازوں کو بعد جماعت ادا کرنے والے تھے۔ اگر کوئی مسجد میں حاضر نہ ہوتا فجر پہ یا عشاء پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں۔ آج ہم کتنے ہیں؟ مسلمان ملک ہے، تعداد کتنی ہے؟ 25 کروڑ مسلمانوں کی۔ جی نمازی مسجد میں صبح کے وقت دیکھ لو کتنے ہیں۔ جمعے کے اجتماع میں مسجد فل ہوگی، 200-400 نمازی ہوگا، 100-200 ہوگا، مگر فجر کے وقت پہ 5-10 نمازی ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے والے ہیں۔ صلہ رحمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بھائی بھائی کی فکر کرتا تھا، کوئی کمزور ہے اس کی مدد کی جاتی تھی، کسی کو کوئی کاروبار بنا کے دیتے تھے۔ آج ہم آپس میں تو بڑے سخت دل ہو چکے، بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا، مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں، مجھے اپنی بہن کی فکر نہیں، مجھے اپنے والدین کی فکر نہیں، مگر میں باہر ہوں گا، کنبے قبیلے سے نکل کے لوگوں کے ساتھ میری ہمدردیاں بڑی دیدنی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ میں بڑا معاملہ سخاوت والا کرنے والا ہوں گا، مگر مجھے گھر کی فکر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا بتاتی ہے؟ فرمایا ہے میری بیوی اگر تم یہ غلام اپنے ننیال کو دے دیتی تو تجھے 2 اجر ملتا۔ انہوں نے اس خوشی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج میرے پاس آئیں گے، انہوں نے غلام آزاد کر دیا اور کسی کو دے دیا۔ فرمایا اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیتی تو تجھے 2 اجر ملتا، ایک تجھے اللہ کے راستے میں احسان کرنے کا، دوسرا تجھے صلہ رحمی۔ آج ہم اپنوں کو چھوڑ کے اپنوں کی فکر میں بالکل ہم غلطہ ہیں، مگر باہر ہم بڑے سخی سخاوت کرنے والے۔ کیا یہ سیرت پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ الحمدللہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، انہوں نے ہماری پرورشیں کی، ہمیں دین کی سمجھ آئی، ہم یہاں تک پہنچے، ہم نے ترقیاں کی، مناظر کیا کی۔ جیسے ہم بچوں کو پال رہے ایسے انہوں نے ہم سے بہتر ہمارے بچوں سے، ہم جیسے بچوں کو پالے ہم کو ان سے بہتر پالا تھا، انہوں نے ہم سے زیادہ محبت کرنے والی وہ مائیں تھیں، مگر ہم کتنی ان کے خیال کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ بھائی صرف نماز کے معاملے میں نہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، آمین کہتے تھے، دوسرے سجدے میں بیٹھ کے اٹھتے تھے۔ یہ تو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کے بغیر تو کوئی بندہ عمل کرے گا، اگر کوئی عمل چھوڑتا ہے تو وہ تو اپنی نماز کا، اس کی تو نماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے، فتویٰ ہے، فرمایا اس کی
اپنے عمل کو گرا دے، پہلے وقت سے پہلے گرا دے۔ میرے دوستو، ہمیں ہر معاملے میں غور کرنا ہو، ہر رشتے کے معاملے میں، ہر اخلاقی جو ہماری گراوٹ ہے اس کو دور کرتے ہوئے ہمیں ہر معاملے میں غور کرنا ہو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے۔ اس کا یہ مطلب لینا کہ بھئی ہم نے تو 73 فرقے بنانے ہی بنانے ہیں، بننے ہی بننے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے کیا دیا؟ جی بے شک نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ 73 بنیں گے، مگر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 بنا لینا۔ نبی علیہ السلام یہ حدیث تو یہ بھی بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے تم پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے چلو گے، بلیغ چلو گے، قدم بہ قدم چلو گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میرے امتیوں میں سے لحاظ سے خبیث بد باطن ہوں گے جو وہ یہ عمل کریں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے فرقوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے تفرقے بنا لیے، فرقے بنا لیے، گروہ بن گئے، اختلاف کر لیا، اس کے باوجود کہ ان کے پاس بینات واضح روشنی تھی، واضح ہدایت کے آنے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا آپس میں تفرقے بنا دیے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق چل پے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ ان کے نبی کی سمجھ کیا تھی، ان کے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ آج بھی ہم فرقے بنائے اپنے اپنے امام کے پیچھے، اپنے اپنے پیر کے پیچھے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں میرے امام نے، میرے مفتی نے، میرے پیر نے جو طریقہ بتایا میں اس کے مطابق چلوں۔ بھئی نبی علیہ السلام کی عظمت کا تم پھر کیا ڈنڈورا پیٹتے ہو جب تم ترجیح اپنے امام کو، اپنے مفتی کو، اپنے پیر کو دے رہے ہو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جو آپس میں ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اختلاف کریں گے، فرقے بنائیں گے، گروہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، ہر معاملے میں ہمیں نبی علیہ السلام کا سچا پیروکار بنائے۔ اگر ہم عمل کریں گے نبی علیہ السلام کے مطابق تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اور زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر رخ میں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا کھانا پینا، میرا اخلاق، میرے رویے، چاہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں، بہنوں کے ساتھ ہیں، چچا تایا کے ساتھ ہے، کنبے قبیلے کے ساتھ ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ ہیں، وہ صحیح ایسے ہوں جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اخلاق جو ہے وہ انسان کو سب سے وزنی چیز ہے عبادت میں، اخلاق۔ سوشل میڈیا پہ بڑے ایک دوسرے کو عالم بڑی مہذب زبان میں گالیاں بھی دیتے ہیں، ناجائز ان کے متعلق گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو کل میں ایک ایسے مفتی صاحب ہیں بڑے اللہ کے قریب، ان کی گفتگو سنی تو وہ کہہ رہے تھے یار تم لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ تم نے اپنی نیکیوں کا رخ میری طرف کر دیا، جتنی تم نے مجھے گالیاں دی تم نے اپنی نیکیوں کا رخ میری طرف کر دیا۔ پتہ یہ چلا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو نیکیوں کے انبار لے کے جائے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس، مگر جب وہ جائے گا وہاں انصاف کے ترازو کے پاس تو وہاں پہ لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا مجھے اس نے گالی دی، کوئی کہے گا مجھے برا بھلا کہا، کسی نے کہا مجھے تھپڑ مارا، کسی کی زمین پہ، جائیداد پہ، جگہ پہ قبضہ کیا۔ وہ لوگ نیکیاں اس کی لیتے جائیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہونے آئیں گی اور ان لوگوں کے گناہ اس کے ساتھ چڑھ جائیں گے، اور بندہ عمل اتنے لے کے جا رہا ہے کہ وہ جائے گا جنتی عمل لے کے، مگر چلا جائے گا جہنم میں صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا محب رسول بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کو سیدھا سیدھا پکڑو اور آپس میں تفرقے نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ اس دین میں، ولا تتفرقوا فیہ، دین کو سیدھا رکھو، اس میں فرقے نہیں بنانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا۔ اور دوسرا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 170، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع، مگر ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جس طریقے پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم تو جس پہ ہمارے باپ دادا چلے ہم تو اس کی پیروی کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ فرمایا اولو کان اباؤہم لا یعقلون شیئا، حالانکہ ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد کسی چیز کے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پہ ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پہ ہوں۔ تو آج ہمیں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے وہ بات نکلی، اس بات کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اسی بات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگر ہم نے یہ دیکھا فلاں جی گروہ میں بڑے لوگ ہیں، فلاں پیر صاحب کی بڑی تعداد میں مرید ہیں، تو وہ ہوگا درست، وہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بات اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے اور سچے مسلمان بنیں گے اور ہمیں مسلمان ہی موت آئے گی، تبھی ہم اس جنت کے حقدار بنیں گے جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے حبیب نے جس کے لیے سفارش کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور سچے معنوں میں ہمیں اللہ کی نازل کیے ہوئے دین کو چلائے۔ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے گے وہ مکمل دین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کی اہمیت اپنی جان سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ آپ نے کنبے قبیلے کی باتوں کی وجہ سے ہم بڑے عمل جو ہیں ان پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے
کہ جی لوگ کیا کہیں گے، فلاں میرا رشتہ دار ہے مجھے بھی جانا پڑ گیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے محب بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا اس شخص کا ایمان ہی پورا نہیں جو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا۔ اللہ ہم سے کام لے دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لوگوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہے ہمارا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہو، پھر ہم لوگوں کو اس کی تلقین کریں، دعوت دیں، تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور خود کچھ نہ کیا عمل، تو پھر بھی بڑی سخت پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بڑا ہی گندے لوگ کہا، بڑا ہی برا کہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔